الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ قابل صد احترام بزرگان ملت، برادران اسلام، بھائیوں بہنوں بیٹیوں اور پیارے بچوں، میں اللہ رب العزت کا سب سے پہلے شکر بجا لاتا ہوں جس نے آج ہمارے اس ہفتے والی اجتماع میں مجھے ایک اہم موضوع پر اظہار خیال کا موقع عنایت فرمایا۔ رمضان المبارک میں دعوت کی مؤثر منصوبہ بندی، اس پر مجھے اظہار خیال کرنا ہے۔ رمضان کی آمد ہے اور رمضان مبارک یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ ہماری تربیت اور تزکیہ کا مہینہ بھی ہے، اور یہ تربیت اور تزکیہ ہمیں قرآن کے ذریعے سے کرنا ہے، اور خصوصی طور پر دعوتی جدوجہد، خاص طور پر قرآن مجید کی تعلیمات کو بندگان خدا تک پہنچانا ہے۔ موجودہ سینیریو میں ایک بڑا مسئلہ، ایک بڑا چیلنج ہمارے سامنے جو درپیش ہے، وہ قرآن مجید کی 26 آیات کو لے کر ہے۔ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کے مخالفین ہمیشہ دو چیزوں کو نشانہ بناتے رہے ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اور نمبر دو، قرآن مجید۔ کسی نہ کسی بہانے سے ان دو چیزوں کو ہدف بنایا گیا، اور ان کے تعلق سے بندگان خدا کے ذہنوں میں غلط فہمیاں، شکوک و شبہات، مس انڈرسٹینڈنگز پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ برادران محترم، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکے میں جو دعوتی جدوجہد فرمائی، وہ اس قرآن کے ذریعے سے۔ میں نے سورہ الفرقان کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کی ترجمانی اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے خطاب کرتے فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کے سامنے ہرگز نہ جھکے، اور اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کرو، بڑا جہاد۔ مسلسل 13 سال تک مکے میں آپ نے جو دعوت پہنچائی، اس قرآن ہی کے ذریعے سے پہنچائی۔ اب یہ ماہ مبارک رمضان کا جو مہینہ ہے، یہ بھی نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور جو کچھ عظمت اس کو ملی ہے، قرآن ہی کی وجہ سے ملی ہے۔ لیکن آج کے اس اجتماع میں
میں خصوصی طور پر اس موضوع پر کہ جو کچھ مسئلہ کھڑا ہوا ہے اس میں ہم کو اور آپ کو کیا منصوبہ بندی کرنا ہے اور کس طرح قرآن کی مثبت تعلیمات کو بندگان خدا تک پہنچانا ہے، اور اسی کے پہلو بہ پہلو جن آیات کو بنیاد بنایا گیا ہے ان آیات کی مؤثر ترجمانی اور پس منظر اس کو بھی حکمت کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ بندگان خدا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ برادران محترم، شعبہ دعوت مرکز نے اس سلسلے میں ایک لاہ عمل دیا ہے اور اسی کی روشنی میں حلقے نے بھی ایک لاہ عمل تیار کیا ہے۔ ان 26 آیتوں کے بارے میں مرکز نے ایک فولڈر تیار کیا۔ یہ فولڈر ہندی میں ہے اور انشاءاللہ ہم نے اس کو مراٹھی میں بھی ترجمہ کر لیا ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں انشاءاللہ اس فولڈر کو بندگان خدا تک پہنچانا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سوامی لکشمی شنکراچاریہ جی، ان کی جو 2 کتابیں ہیں، ایک اسلام آتنک یا آدرش اور دوسری قرآن جینے کی کلا، ان 2 کتابوں کو ہمیں بندگان خدا تک پہنچانا ہے۔ ہم نے ان 2 کتابوں کا ترجمہ کیا ہے۔ قرآن جینے کی کلا یہ انڈر پرنٹ ہے، اور اسلام آتنک یا آدرش، اس کا ترجمہ اسلام آتنک نوے آدرش، یہ چھپ کر ہمارے پاس تیار ہے، ہم اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ دونوں کتابیں انشاءاللہ آپ تک پہنچائی جائے گی۔ فولڈر بھی ہندی اور مراٹھی میں انشاءاللہ آپ کو دستیاب ہوگا، اور کتابیں بھی، لیکن کتابیں آپ کو قیمتاً خریدنا ہوگی۔ اس کی تعداد سے آپ ہمیں مطلع کیجیے تاکہ ہم اتنی تعداد آپ کے ضلع کو مہیا کرا دیں اور آپ اس کی رقومات حلقے میں جمع کرائیں۔ فولڈر ہم کوشش کریں گے کوئی اسپانسر مل جائے تو فری میں آپ تک پہنچائے۔ ہندی میں اور مراٹھی زبان میں یہ فولڈر ہے، بہت مؤثر فولڈر ہے، بہت اچھے انداز میں جواب دیا گیا ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک میں اور اس سے پہلے ہم کو اور آپ کو اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ مختلف ورکشاپ کے ذریعے ہمارے اپنے کیڈر کو فیلڈ میں بھیجنا ہے، اور گروپ کی شکل میں برادران وطن سے گفتگو کرنا ہے، رمضان کے تناظر میں گفتگو کرنا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کیا ہے اس کو اختصار سے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا تعارف، یہ بتانا کہ رمضان کو جو کچھ اہمیت ہے، جو روزے اللہ نے فرض کیے ہیں، اور اس کے ذریعے سے جو کچھ تزکیہ ہمارا اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے، تو خاص وجہ اس کی یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کا سامان کیا۔ قرآن مجید میں واضح طور پر یہ بات کہی گئی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے
اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب اور واضح تعلیمات پر مشتمل ہے۔ تم میں سے جو اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے۔ تو رمضان کے اس روزوں کو اور رمضان کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اسی تناظر میں قرآن مجید کا تعارف مؤثر انداز میں اور فولڈر کی تقسیم، اس سلسلے میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پہلے مرحلے میں وطنی بھائیوں کے با اثر طبقات میں افراد تک، فوکس گروپ تک اس پیغام کو پہنچانا ہے، اس لٹریچر کو پہنچانا ہے، خاص طور پر کلیکٹرز، ایس پی، ڈی وائی ایس پی، تحصیلدار، ججز، وکلاء اور مختلف فیلڈ میں کام کرنے والے حضرات، صحافی، اخباری نمائندے اور پریس کے نمائندے، اسی طرح سے مختلف چینل کے نمائندے اور مرد و خواتین تک اس کو پہنچانا ہے۔ تو ایک کام تو بڑے پیمانے پر یہ کرنا ہے کہ لاک ڈاؤن اور اس کی مریاداؤں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کو اپنے اس فرض منصبی کو انجام دینا ہے، بڑے حکمت کے ساتھ، بڑی دل سوزی کے ساتھ، بڑے شفقت اور محبت کے ساتھ۔ رفقا محترم، جہاں یہ ایک بڑا چیلنج ہے، یقیناً ہر چیلنج اپنے پہلو میں اپرچونیٹیز رکھتا ہے۔ ہمارے لیے بڑے مواقع اس کے اندر ہے۔ ابھی ہم نے ایک دعوتی مہم منائے، کروڑوں انسانوں تک بات پہنچائی، ہمارے کیڈر نے، مرد و خواتین نے یقیناً بڑے ہی انعماد کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ دین کا پیغام، اسلام کا پیغام، توحید کی روشنی کو بندگان خدا تک پہنچایا۔ اس کے بہت اچھے اثرات بھی مرتب ہوئے۔ بہرحال ایک موقع اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں عنایت فرمایا ہے، تو رمضان کے مہینے میں خاص طور پر ہمیں یہ فریضہ انجام دینا ہے۔ افطار کے پروگرام اور عید ملن کے پروگرام بھی بڑے منظم طریقے سے رکھنا ہے، پوری بھرپور تیاری کے ساتھ، اور اس میں بھی موضوع قرآن مجید ہو، اس کی تعلیمات ہو، وہ کیسا فرض بنانا چاہتا ہے، کیسا معاشرہ تیار کرنا چاہتا ہے، کیسی ریاست تشکیل دینا چاہتا ہے، اس کا منشور کیا ہے، وہ سماجی اصلاحات کس طرح کرنا چاہتا ہے، اور اس طریقے سے ایک آدرش سماج، ایک آدرش فرد، انڈیویجول اور ایک آدرش شاسن کس طرح نرمان کرنا چاہتا ہے، ان پہلوؤں سے ہم گفتگو کریں عید ملن کے پروگرام میں بھی، اور انہی کتابوں کو اس میں زیادہ سے زیادہ تقسیم کرنے کی، فولڈر کو زیادہ سے زیادہ تقسیم کرنے کی ہم کوشش کریں۔ رفقائے محترم، اس موقع پر ایک کام ہمیں یہ بھی انجام دینا ہے کہ گزشتہ سال ہمارے ایک رفیق نے مسلسل 30 دن تک اسلامی تعلیمات پر مشتمل ویڈیوز بنا کر، کلپس بنا کر اسے پروموٹ کیا۔ وہ مواد آج موجود ہے، اسی میں انشاءاللہ ہم کچھ اضافہ کرنے والے ہیں۔ محترم واجد علی خان صاحب کو ذمہ داری دی گئی ہے، گزشتہ سال بھی انہوں نے اس ذمہ داری کو ادا کیا تھا، اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو ویڈیوز شعبہ دعوت سے آپ کو ملیں گے، آپ ان سے حاصل کر سکتے ہیں، اس کو بھی بڑے پیمانے پر پروموٹ کرنے کی اور بندگان خدا تک پہنچانے کی کوشش کرنا ہے۔ وطنی بھائیوں کے گروپ پر زیادہ سے زیادہ وہ وائرل ہو، اور ہمارے جو مختلف چینل چلتے ہیں، میڈیا سیل، درشٹی دا ویژن اور یش ٹی وی
वाई इस्लाम और इसी तरह के जो चैनल्स है, और जहाँ जहाँ भी हमको मौका मिल सकता है उस पर इन्हें वायरल करने की और लोगों तक पहुँचाने की आपको और हमको कोशिश करना है। ब्रदरान मोहतरम, एक कोशिश हमारी ये भी होने वाली है कि चंद अफराद का एक वीडियो हम बनाने वाले हैं जिसमें मुख्तलिफ गुफ्तगू होगी, चर्चा होगी और मुख्तलिफ किस्म की बातें सामने आएगी। उसमें कुरान का मौजू भी आएगा, कुरान के मौजू को लेते हुए ये आयत भी आएगी। एक साहब सवाल करेंगे कि ये जो 26 आयत है भाई इसका क्या मामला है, इसका मफहूम क्या है, ये किस पसमंजर में नाजिल हुई है, और हमारा कोई रफ़ीक बहुत इख्तिसार के साथ उसके जवाब देगा। 10-12 मिनट का वो हमारा वीडियो रहेगा। उस वीडियो को भी हमारी गुजारिश ये है कि आप बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाएं, उसका अहतमाम करें, कैडर को भी तैयार करें और मिल्लत को भी इसके लिए तैयार करें कि वो ये हासिल करके ज़्यादा से ज़्यादा बंदगाने खुदा तक पहुँचाए, इस बात की कोशिश करें। फिर एक काम इस मौके पर आपको और हमको ये भी करना है, शोबा दावत इसके लिए कोशिश कर रहा है। जिस तरह हमने मुहिम के वक्त वतनी भाइयों के जो VIPs हैं, मजहबी और समाजी और इसी तरह से सहाफ़ी हजरात को हमने इन्वॉल्व किया था, उनके वीडियोस बनाए थे, उनके क्लिप्स बनाए थे, उनके प्रोमोज बनाए थे और उसको हमने सोशल मीडिया पर आम किया था। इसी तरह से हम कोशिश करेंगे कि कुछ मजहबी और कुछ एक्टिविस्ट किस्म के जो लोग हैं, जो दानिशवरान हैं, इनके ख़यालात कुरान मजीद के बारे में, कुरान की तालीमात के बारे में हम उनके बाइट्स लेंगे और इंशाअल्लाह उसके भी वीडियोस, उसके क्लिप्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये भी एक मौसर ज़रिया है, हमारी वतनी बहनों को भी इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, उनसे भी इस्तिफ़ादा करेंगे और हमारी बहनें भी वतनी बहनों में इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आम करने की कोशिश करेंगी। जो प्रोग्राम, जो कोशिशें भाई और हमारे रुफ़का करेंगे, वही कोशिशें हमारी बहनें भी करेंगी और GIO और SIO के अफराद से भरपूर ताउन भी हासिल किया जाएगा। इसी के साथ साथ एक कोशिश हमारी ये भी होगी कि कुछ मजहबी ग्रुप की तरफ से भी अगर कुरान के मुस्बत तारुफ पर इज़हार ख्याल मैसर आ सकता है तो वो भी हम हासिल करेंगे और आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर एक ज़रिया हमारे पास है प्रिंट मीडिया का। ये प्रिंट मीडिया यकीनन हमारी बातों को आजकल शाया कर रहा है, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसों को, हमारे मज़ामीन को, हमारे प्रोग्राम की रिपोर्टिंग को इस तरह से फ़ोटोज़ के साथ में वो शाया कर रहा है। तो कोशिश ये करना है कि हमारे जो लिखने वाले हजरात हैं, ख़ास तौर पर जो हिंदी मराठी में लिख सकते हैं, वो कुछ मज़ामीन कुरान मजीद की मुस्बत तालीमात भी, जिसमें तकरीम इंसानियत, इंसानी भाईचारा, मज़लूमों के दाद रसी, गुरबा और मसाकिन के मसाइल, जो लोग इस्तेसाल का शिकार है, वंचित है, शोषित है, उनके मसाइल, फिर इंसाफ, भाईचारा, बंधुत्व, ब्रदरहुड और ये कि मोहब्बत और आशिकी और अमन, सुलह, एक दूसरे के साथ रवादारी, एक दूसरे के दुख में शरीक होना, गरीबों को भी अपने माल में शरीक करना, उनका भी हक समझना और माँ बाप और रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ एक भरपूर अंदाज में जो इस्लाम हमारे सामने तालीमात रखता है उसको हमें पेश करना है और उसकी तालीमात को लोगों तक
بیان کرنا ہے اور اس کے جو کچھ ویڈیوز وغیرہ ہوتے ہیں اس کو بھی پیش کرنا ہے، اور خاص طور پر مضامین میں ان باتوں کے ساتھ ساتھ ضمناً اس کا بھی تذکرہ آ جائے کہ جو کچھ 26 آیاتوں کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے، لیکن بہت احتیاط کے ساتھ کہ یہ معاملہ بہت سینسیٹیو ہے، بہت حساس ہے۔ مرکز ہمارا جو ہے بہت احتیاط کے ساتھ اس معاملے کو آگے بڑھا رہا ہے، اور جو فولڈر بھی ہم نے تیار کیا ہے وہ فولڈر بھی بہت اچھے انداز میں، بہت ہی نرم انداز میں تیار کیا گیا ہے۔ اس میں اشتعال میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، مشتعل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً عوام جو کچھ کر رہے ہیں، جس طرح سے اس تمام ہماری جماعتوں نے، مکاتب فکر نے، ہمارے جو ہے مختلف گروپس میں اس کے خلاف احتجاج کیا، کیسز درج کروائے، سپریم کورٹ سے گزارش کی کہ اس کو رد کر دے، اس کو خاطر میں نہ لائے، وہیں پر یہ جو ہے اس بات کی بھی ہم کو کوشش کرنا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو ضروری ہے، کیونکہ جمہوری ملک ہے، جمہوریت میں عوام کا دباؤ بھی اثر انداز ہوتا ہے، تو وہ دباؤ بھی ہم کو بنائے رکھنا ہے۔ لیکن عوام الناس کا ذہن جو پراگندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک تیر سے کئی شکار کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور خاص طور پر سماج کو پولرائز کرنے کی، دیواریں کھڑی کرنے کی، نفرت پیدا کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس کا ازالہ، اس کا تدارک ہمیں بڑے حکمت کے ساتھ کرنا ہے۔ اس کے لیے جو کچھ کوششیں رمضان میں کرنا ہے اس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ پرنٹ میڈیا کی بات چل رہی تھی، تو پرنٹ میڈیا میں ہم کو کوشش یہ کرنا ہے کہ کچھ اشتہار اخبارات کو دے کر ان کا نصف صفحہ یا پورا صفحہ حاصل کرنا ہے، اور قرآن کا اسپیشل صفحے کے طور پر اس کو شائع کرنا ہے۔ اس میں مضامین، یہ مضامین ہمارے شعبہ دعوت کے جو ممبر ہے محترم عبد المجیب مومن صاحب، ان کے پاس آپ جمع کرائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ شودھن کا اسپیشل ایشو قرآن نمبر کے نام سے خصوصی ایشو بھی ہم شائع کروانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے بھی ہمارا مشورہ ہوا ہے، انشاءاللہ ذمہ داران سے بات کر کے وہاں تک بھی ہمیں مضامین کو پہنچانا ہے۔ اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ یہ مضامین شودھن میں بھی آ جائے اور بندگان خدا تک پہنچے۔ شودھن کی کاپیاں بھی آپ خریدیں، آپ کو کچھ مہیا بھی کی جائے گی، اور کچھ آپ خریدیں بھی اور بندگان خدا تک ان کو بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ ایک کام اس سلسلے میں یہ بھی کرنا ہے کہ اب اس رمضان میں مسلمانوں کا رجوع مسجد سے ہوتا ہے، قرآن سے ہوتا ہے، تو علماء ہیں، دانشوران ہیں، اور طلبہ ہیں، نوجوان ہیں، ائمہ حضرات ہے، پھر ہمارا ملت کا جو دانشور طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، ٹیچر حضرات، ڈاکٹرز، انجینئرز اور آئی ٹی پروفیشنلز، اس طرح کے جو لوگ ہیں، ان کو بھی اس بات کے لیے تیار کرنا ہے کہ یہ اپنے اپنے گروپ میں قرآن مجید کے تعلق سے جو غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہے اس کے ازالے کی کوشش کرے، اور وہ لٹریچر ہم سے حاصل کرے، وہ فولڈرز حاصل کرے، وہ کتابیں حاصل کرے۔ ان سے ہم اس بات کی خواہش بھی کر سکتے ہیں، گزارش بھی کر سکتے ہیں کہ وہ قیمتاً اس کو خریدے یا ہم تک رقومات پہنچا دے۔ ہم کتابیں مہیا کروا دیں گے، اور فولڈر انشاءاللہ ہم فری تقسیم کرنے کی، فری جو ہے دینے کی کوشش کریں گے۔ تو ملت کو بھی اس میں انوالو کرنا ہے، ملت کے دعویٰ گروپ جو ہے ان کو بھی ساتھ میں لینا ہے، اور اس طرح سے مل جل کر اس کے لیے کوشش کرنا ہے، جد و جہد کرنا ہے۔ یہ گویا کہ ایک چھوٹی مہم ہے، ایک دعوتی مہم کے طور پر ہم کو
اس کو منانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک شارٹ فلم بنانے کی بھی ہماری کوشش ہے کہ میڈیا پروڈکشن والوں سے گفتگو کر کے ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی کچھ فلمیں بھی بنائیں تاکہ اس کو بھی وائرل کریں, اس کے ذریعے سے بھی ہمارا پیغام پہنچے. پھر پوسٹرز بھی, ہمارا جو فولڈر ہے اس کے مضامین ایک ایک آیت لے کر, 2 آیتیں لے کر, اس میں جو میٹر ہے وہ لے کر, اس کے پوسٹرز بنا کر ان پوسٹرز کو بھی بندگان خدا تک پہنچانا ہے. اس کے لیے آپ ہورڈنگز وغیرہ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ قرآن مجید کی طرف آئے, قرآن کے مثبت پہلو پہ وہ غور و فکر کرے. قرآن یقیناً آج وہ پڑھنا چاہتے ہیں. اور میں اس موقع پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ IMPT اسلامک مراٹھی پبلیکیشن کی طرف سے ہم نے قرآن مجید کا جہاں ترجمہ دیویہ قرآن کے نام سے شائع کیا ہے, 23واں ایڈیشن ہمارا ختم ہو رہا ہے اور اب ہم کو 24 کی تیاری کرنا ہوگی. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے تلخیص کے دونوں حصوں کا ترجمہ کیا اور وہ 2 مرتبہ چھپ چکی ہے. اس کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر کے وطنی بھائیوں تک پہنچائیے, خاص طور پر پڑھے لکھے لوگوں تک جو مطالعہ کرتے ہیں, جو قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں, مانگ کر قرآن لیتے ہیں, قرآن کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. ایسے لوگوں تک وہ تلخیص کی کاپیاں پہنچائے. اور تفہیم القرآن کے مراٹھی میں ترجمہ ہم کر رہے ہیں, 3 جلدیں الحمدللہ چھپ چکی ہے, اول, دوم, سوم مراٹھی زبان میں. آپ وہ تینوں جلدیں بھی حاصل کر سکتے ہیں. ملت کو اس کے لیے تیار کیجیے, ملت اس کے لیے آمادہ ہے. اسپانسر بھی کر سکتے ہیں, رقومات بھی دے سکتے ہیں, افراد بھی آپ کو مل سکتے ہیں. تو بھرپور ملت کو آپ کو استعمال کرنا ہے, ملت تک اس پیغام کو پہنچانا ہے کہ اس رمضان کو اصل میں ہمیں قرآن کو موضوع بنانا ہے. اور نہ صرف یہ کہ طاق راتوں میں ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا ہے, بلکہ اس پیغام کو بندگان خدا تک بڑے پیمانے پر پہنچانا ہے. عید ملن کے پروگراموں کو بھی مؤثر بنانے کی کوشش کیجیے, صرف رسمی طور پر اس کو مت بنائیے. ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارا جہاں پر بھی حلقہ کارکنان ہے, جماعت ہے, وہاں ایک بڑا پروگرام افطار کا بھی ہو, ایک عید ملن کا بڑا پروگرام بھی ہو. اور اس کے پہلو بپہلو ہمارے رفقا اپنے گھروں پر, اپنے اداروں میں, کوئی اگر اسکول چلاتا ہے تو وہاں پر, کوئی اپنے ٹیوشن کلاسز چلاتا ہے تو ان کلاسز میں, ان انسٹیٹیوشنز میں طلباء کے سامنے عید ملن کے اور افطار کے پروگرام رکھ کر قرآن کی اس دعوت کو ان تک پہنچانے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پر قرآن کا تعارف, یہ کیا ہے قرآن. ہندی میں بہت ساری کتابیں ہیں, وہ کتابوں کی فہرست بھی کوشش کریں گے ہم نیٹ پر دینے کی کہ دارالرشاد کیا ہے, اس کے مصنف کون ہے, وہ کہاں دستیاب ہو سکتی ہے. اس میں ہمارا ٹول فری جو IIC ہے, اسلامک انفارمیشن سینٹر, اس سے پورا آپ کو استفادہ کرنا ہے اور لوگوں میں اس کا نمبر زیادہ سے زیادہ وائرل کرنا ہے, لوگوں تک پہنچانا ہے کہ آپ جو بھی سوال اس تعلق سے کریں گے اس کا جواب آپ کو مراٹھی میں, انگریزی, ہر زبان میں انشاءاللہ مل جائے گا. اور ہماری جو ویب سائٹ ہے, اسلام درشن مراٹھی کی ویب سائٹ اور اسلام ویژن انگریزی کی ویب سائٹ, ان دونوں ویب سائٹ کا تعارف بھی وطنی بھائیوں تک کرائیں تاکہ وطنی بھائی وہاں وزٹ کر سکے اور وہاں جو کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کر سکے. اور اس طریقے سے بھرپور انداز میں یہ قرآن کی دعوت, قرآن کا پیغام, قرآن انسانوں کی بھلائی کا ذریعہ ہے, فلاح کا ذریعہ ہے, کامیابی کا ذریعہ ہے, نجات کا ذریعہ ہے, تزکیے کا ذریعہ ہے اور امن و سلامتی کا ذریعہ ہے, اچھے اخلاق کو نروان کرتا ہے, آدرش سماج کو نروان کرتا ہے. یہ اور اس طرح کی باتوں کو, اس طرح کی تعلیمات کو بڑے پیمانے پر بندگان خدا کے سامنے پیش کرنا ہے. رفقا عزیز,
اسی کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ چونکہ قرآن سے تعلق کا بھی ہے اور اللہ سے تعلق بڑھانے کا بھی مہینہ ہے، دعائیں قبول کی جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شر میں سے خیر برآمد کر دے، اس کو خیر کی طرف موڑ دے، بندگان خدا کے دلوں کو قرآن کی طرف، اسلام کی طرف ڈائیورٹ کرا دے اور ان کے دل و دماغ کو کھول دے اسلام کے لیے۔ ان کے لیے دعائیں بھی کرنا ہے اور کوشش بھی کرنا ہے، اور بہت مؤثر انداز میں، بڑے نرم انداز میں، بہت ہی یہ کہ دل سوزی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ یہ کوشش کرتے رہنا ہے اور خدا سے دعائیں بھی کرنا ہے۔ برادران محترم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے 2 مہینے کے بعد پھر ایک چھوٹی سی مہم منانے کا ہم کو موقع دیا ہے، تو اس کی پوری اس طرح کی منصوبہ بندی کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں میں برکت عطا فرمائے، اور خاص طور پر مہم کے دوران میں جن لوگوں سے آپ کے تعلقات قائم ہوئے ہیں، آپ کے پاس فہرست موجود ہے، ان کو پہلے ٹارگٹ بنائیے، ان کو بلائیے، ان کے پاس جائیے، اور اس میں جو ہمارے معاونین ہیں ان سے بھی ہم استفادہ کر سکتے ہیں، ان سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان کے خیالات کو بھی ہم ویڈیو کی شکل میں ترتیب دے کر بندگان خدا تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ منصوبہ بندی اس طرح سے آپ کو کرنا ہے، اس ماہ مبارک کے اندر دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں، گڑ گڑا کر اللہ کے حضور گریہ وزاری کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ ہماری کوششوں میں برکت عطا فرما، ہماری زبان میں تاثیر اور تاثر پیدا فرما، انسانوں کے دلوں کو اسلام کے لیے کھول دے، اور ہمیں تا حیات اس کام کو بیش از بیش انداز میں کرنے کی توفیق، صلاحیت عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔